السلام علیکم۔ آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 6 ہے خزانہ۔ اس کے الفاظ معنی اور مشق پڑھیں گے۔ اس کے الفاظ معنی ہیں: بیت گیا، گزر گیا، سرائے مسافر خانہ، ویران بے آباد، تنومند موٹا تازہ یا طاقتور، سستانہ آرام کرنا، بیدار ہونا جاگنا، اصرار کرنا زور دینا، بیتاب بے چین، کشمکش الجھن، عموماً عام طور پر، سناٹا خاموشی، ابرآلود بادلوں سے ڈھکا ہوا، مدھم آہستہ، بے قرار بے چین، جان میں جان آنا، بہتر محسوس کرنا، نسخہ کاغذ جس پر ڈاکٹر دوائیں لکھ کر دیتا ہے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ نمبر 1، کہانی خزانہ کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، مرزا ادیب امتیاز علی تاج۔ اس کا درست جواب ہے مرزا ادیب۔ عامر اور فیاض دونوں تھے تاجر، دکاندار، سپاہی یا طالب علم؟ دکاندار اس کا درست جواب ہے۔ عامر کو کاٹا تھا شیر نے، سانپ نے، کیڑے نے، چیونٹی نے؟ عامر کو سانپ نے کاٹا تھا۔ فیاض نے ڈاکٹر سے علاج کے لیے لکھوایا خط، مضمون، نسخہ یا پیغام؟ اس نے نسخہ لکھوایا تھا۔ ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا ہے خزانہ، کارنامہ، دھوکہ یا دشمن؟ اس کا درست جواب ہے خزانہ۔ سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1، اس کہانی میں کس موسم، مہینے اور وقت کا ذکر ہے؟ جواب، اس کہانی میں دسمبر کی سردیوں کی شام کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 2، کہانی کے دونوں کرداروں کے نام اور مختصر تعارف لکھیے۔ جواب، فیاض اور عامر آپس میں دوست تھے، دونوں دکاندار تھے اور سامان لینے نئے شہر جا رہے تھے۔ سوال نمبر 3، کہانی کے کس کردار نے دوسرے کے لیے ایثار کیا؟ جواب، فیاض نے عامر کے لیے ایثار کیا۔ سوال نمبر 4، بوڑھے شخص کے معاملے میں عامر نے فیاض پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ جواب، کیونکہ اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ سوال نمبر 5، اس کہانی کا کوئی اور نام سوچ کر لکھیے۔ جواب، ایثار یا سچا دوست۔ سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ دوست کی جان بچانے کے لیے فیاض نے کیا کیا؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ فیاض نے جب اپنے دوست کو تکلیف میں دیکھا تو اس نے اسے اپنی پیٹھ پر لادا اور اسے لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ اگرچہ اتنا وزن اٹھا کر چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اسے لے کر اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا اور عامر کی جان بچ گئی۔ اگر فیاض اسے بروقت اسپتال نہ پہنچاتا تو اس کی جان چلی جاتی۔ سوال نمبر 2، کوئی ایک اور واقعہ مختصراً لکھیے جس میں آپ نے کسی کے لیے ایثار کیا ہو یا کسی کو ایثار کرتے دیکھا ہو۔ جواب، یوں تو ایثار کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ جو میں کبھی نہیں بھلا سکی وہ بیان کر رہی ہوں۔ یہ تقریباً 1997 کی بات ہے۔ ہم نے ایک بلی پالی تھی، وہ سفید رنگ کی بہت پیاری بلی تھی۔ چند دن بعد ہم نے 2 چوزے خریدے، ان میں سے ایک چوزا مر گیا۔ اب جو چوزا اکیلا رہ گیا تھا وہ بہت اداس تھا، وہ نہ سوتا اور نہ کچھ کھاتا۔ ہم نے اسے بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر بے سود۔ پھر ایک دن ہم نے دیکھا بلی چوزے کو اپنے ساتھ لے کر سو رہی تھی۔ چوزا بھی بہت پرسکون تھا۔ ہر روز ہمارے لیے نیا تجربہ تھا۔ بلی ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتی، وہ ایک ساتھ کھاتے اور سوتے تھے۔ ایثار کی ایسی مثال بہت کم ملتی ہے۔ خالی جگہوں میں درست تذکیر و تانیث کے مطابق الفاظ لکھیے۔ نمبر 1، گھر جانے کے لیے اس نے عامر سے اجازت چاہی یا چاہا؟ اجازت چاہی۔ نمبر 2، باہر تیز بارش ہو رہی تھی یا رہا تھا؟ بارش ہو رہی تھی۔ نمبر 3، ڈبے میں دیسی گھی تھا یا تھی؟ گھی تھا۔ نمبر 4،
نظام شمسی کے تمام سیاروں میں سب سے ڈیش مشتری ہے، بڑی یا بڑا؟ یہاں بڑا آئے گا۔ نمبر 5، امی نے آج ڈیش خواہش پر پلاؤ پکایا، میری یا میرا؟ یہاں آئے گا میری۔ نمبر 6، اسپتال میں علاج سے عامر کو شفا ڈیش ملی یا ملا؟ اسے شفا ملی۔ خط کشیدہ الفاظ کی ضد نہ لگا کر بنائیے اور جملے دوبارہ لکھیے۔ نمبر 1، کھیتوں تک جانے کا راستہ ہموار ہے، اس میں نہ لگانے سے کھیتوں تک جانے کا راستہ ناہموار ہے۔ نمبر 2، خریدار کو دکاندار کی تمام شرائط منظور تھیں، اس کو ہم نے دوبارہ لکھا نہ لگا کر، خریدار کو دکاندار کی تمام شرائط نامنظور تھیں۔ جماعت کے طلباء سے معلمہ بہت خوش ہیں، جماعت کے طلباء سے معلمہ بہت ناخوش ہیں۔ مجھے دوستوں سے ناراض رہنا پسند ہے، مجھے دوستوں سے ناراض رہنا ناپسند ہے۔ دیے گئے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ خزانہ، سچا دوست بہت بڑا خزانہ ہے، ماجرا۔ فیاض حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بیدار۔ فیاض عامر اور بوڑھے کی باتوں کی آواز سے بیدار ہو گیا۔ ابر آلود، آج مطلع ابر آلود ہے۔ نسخہ، ڈاکٹر نے عامر کے لیے نسخہ لکھ کر دیا۔ جان میں جان آنا، عامر کی خیریت سن کر فیاض کی جان میں جان آئی۔ سبق خزانہ کا مرکزی خیال چند جملوں میں اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ کہانی مرزا ادیب نے لکھی ہے۔ مرزا ادیب بچوں کے بہت مشہور ادیب تھے۔ ان کی اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مخلص اور بےلوث دوست دنیا کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ مال و دولت تو آنی جانی چیز ہے، کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس۔ اچھا اور ہمدرد دوست ہمیشہ ہر دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو ہر خوشی کو بڑھاتا ہے اور ہر غم کو ادا کر دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔